آپ نے نا لفظ بولنا ہے ہمارا نبی، سب کی آواز آنی چاہیے ہمارا نبی۔ اگر کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا۔ کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا۔ جو پڑوسی ہے نا، پڑوسی، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، بیٹا تو تیرا ہوا ہے نا، بیٹا تو تیرا ہوا ہے۔ خوشی رہتی ہے، پورا مہینہ بیٹے کی خوشی رہتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میرا بیٹا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میرا بیٹا۔ تو پڑوسیوں کو کیا، ان کو کیا، وہ کہتے ہیں تیرا ہوا ہے نا، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تو کوئی اس سے سروکار نہیں، میرا بیٹا۔ اور جو میرا لفظ ہے نا، یہ بہت بڑا ہے۔ جو میرا کہتا ہے وہی خوش ہوتا ہے، جو میرا کہتا ہے وہی خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی میلاد مصطفیٰ میں جب 12 ربیع الاول آتی ہے، ایسے ہی میلاد مصطفیٰ میں جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو سنیوں کا بچہ کھلتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کون آیا، کہتا ہے میرا نبی۔ کیا بات! وہ میلاد کیوں کریں، وہ میلاد کیوں کریں، مجلس کیوں کریں، اپنا حضور کا میلاد کیوں کریں؟ جن کا نبی آیا ہے میلاد وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! جن کا نبی آیا ہے میلاد وہ کرتے ہیں۔ اور حضور سے محبت کریں، حضور سے پیار کریں، حضور سے عشق کریں۔ آپ کو نا ایک ختم نبوت پر ایک بزرگ نے جو پہرا دیا آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ نا ایک مجلس لگی ہوئی تھی ان کی ہندوؤں کی، تو جو ان کا جو پنڈت تھا، جو بھی ان کو بڑے کو کہتے ہیں، وہ نا تقریر کر رہا تھا۔ اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور کی شان میں کوئی ایسے لفظ بولے جو ٹھیک نہیں تھے۔ وہاں تو سارے ہندو تھے، ایک نا دور بیٹھا بابا، آواز تو اس کو جا رہی تھی لیکن وہ مسلمان تھا اور حضور کی محبت لیے بیٹھا تھا، حضور کی محبت لیے بیٹھا تھا۔ تو جو فرمائیے، وہ کہتا ہے کہ میں جناب اٹھا اور دور سے چلا، مجھے ایسے آگ لگاتی تھی جیسے اس نے میرے نبی کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا نا، تو مجھے آگ لگا دی۔ میں سٹیج پہ چڑھا اور ایسا ڈنڈا مارا، سر میں مارا، ایک ہی تھا، اسے زیر کر دیا، مارا ایک ہی تھا، اسے زیر کر دیا۔ اس دور کے جو پیر صاحب تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب وہاں اس کو جیل میں ملنے گیا، وہ بابا ایسا تھا دوری ڈنڈے والا، جو جناب ملنگ ہوتے ہیں۔ وہ پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو نہ بسم اللہ پڑھنی آتی تھی، نہ وہ دعائے قنوت پڑھ سکتا تھا، نہ اپنے لیے کوئی دعا کر سکتا تھا، اچھی طرح اسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا بڑا حیران ہو گئے، اے بزرگ، نہ تو نماز پڑھے، نہ تو جناب مسجد میں جائے، نہ تجھے کلمہ ٹھیک آئے، تو نے کام بڑا کمال والا کیا ہے، کام بڑا اچھا کیا ہے۔ تو وہ جو بابا تھا نا، اس نے پنجابی میں کہا کہ پیر جی میں گناہ گار تو ضرور ہوں لیکن میں اپنے نبی دا غدار نہیں ہوں۔ پیر جی میں گناہ گار تو ہیں پر میں اپنے نبی دا غدار نہیں ہوں۔ میرے سامنے میرے نبی دے بارے کوئی گستاخی کر دے، اتنی مجال کسی بھی نہیں۔ میں گناہ گار تو ہیں پر غدار نہیں ہوں، غدار نہیں ہوں۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ کرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ دنیا کی کسی چیز کو کوئی حیثیت حاصل نہیں جہاں پہ ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں پہ ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں پہ سرکار کی ختم نبوت کی بات آ جائے۔ اس آدمی سے گلی کا کتا اچھا ہے جو نبی کی تحفظ، نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے باہر نہیں جاتا۔ اس گلی کا اس آدمی سے
گلی کا کتا اچھا ہے جو نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے باہر نہیں جاتا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا نہیں دیتا۔ آج تک تاریخ گواہ ہے جس نے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، کسی کو خادم حسین کہتے ہیں، کسی کو ممتاز حسین کہتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کو خادم حسین کہتے ہیں اور کسی کو ممتاز حسین کہتے ہیں۔ میری بات توجہ سے سنیں کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا آپ سب کا واقعہ ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، نعت پڑھنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سارے مجھے بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے حضور سے محبت کی، ہم نے بھی حضور سے محبت کی، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے ایسی محبت کرو جیسے میرے صحابہ نے کی ہے، جیسے میرے صحابہ نے کی ہے۔ نماز پڑھتے تو حضور کی زیارت کرتے، نماز پڑھتے تو حضور کا ذکر کرتے، جیسی نماز صحابہ نے پڑھی ہے تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ بعد میں لیکن رسول اللہ نے پڑھائی پہلے۔ سبحان اب بھی کہتے ہو ہمارے جیسے، اگر رسول اللہ کی طرح نہیں ہو تو اتنی بڑی باتیں مت کیا کرو، اتنی بڑی باتیں مت کیا کرو۔ انا ارسلناک، میں نے بھیجا۔ بھیجنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، بھیجنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، ہر بھیجنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ ایک جو بھیجنے والا ہے، جو آنے والا ہے، اور جو ریسیو کرنے والا ہے، جو ریسیو کرنے والا ہے، تین باتیں ضروری ہیں۔ روز کے معمول کے مطابق دیکھ لیں، اگر آپ نے کوئی خط بھیجا، اگر بھیجنے والا ہے وہ نہیں ہوگا تو کون بھیجے گا؟ اگر آنے والا ہے خط نہیں ہوگا تو کیا بھیجے گا؟ اگر لینے والا نہیں ہے تو آگے کون ہوگا جو لے گا؟ تین باتیں ضروری ہے، تو جو چاہیے تین باتیں ضروری ہے۔ بھیجنے والا، آنے والا، لینے والا، بھیجنے والا، آنے والا، لینے والا۔ فرمائیے، آپ نے ایک خط بھیجا، آپ نے ایک خط بھیجا لاہور کی طرف، آپ نے ایک خط بھیجا آپ نے، اور گیا کون خط؟ گیا کون خط؟ کس کی طرف؟ اپنے باپ کی طرف۔ آپ نے اپنے باپ کی طرف بھیجا۔ جو شان خط کی ہے وہ شان بھیجنے والے کی نہیں ہے، جو شان خط کی ہے وہ شان بھیجنے والے کی نہیں ہے۔ بھیجنے والے کی طرح نہیں، بھیجنے والا خط کی طرح نہیں، اور جو خط ہے وہ ریسیو کرنے والے کی طرح نہیں، اور جو ریسیو کر رہا ہے وہ خط کی طرح نہیں۔ بھیجنے والا خدا، آنے والا مصطفیٰ، ان کی طرف، لوگوں کی طرف آنے والا مصطفیٰ۔ اے لوگوں، نہ خدا نبی کی طرف ہے، نہ نبی بندوں کی طرف۔ حضور کے ساتھ وراور ورا ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین انگلیاں ہیں نا، اس کو دیکھیے، توجہ فرمائیے، آپ کو ایک مثال بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، خدائے بزرگ و برتر نے اپنے نچلے والوں کی اصطلاح کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے درمیان والا بھیجا۔ جس کو سمجھ آئی اونچا بولے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے والوں کے لیے
درمیان والا بھیجا، بیچ والا بھیجا۔ رسول اللہ اللہ اور بندے کے درمیان کی کلی ہے۔ رسول اللہ اللہ اور بندے کے درمیان کی کلی ہے۔ حضور اللہ اور بندے کے درمیان کی کلی ہے۔ جیسے جناب توجہ فرمائیے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے سکول میں سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں نے کہا کہ جناب جو درمیان والا ہے نہ اوپر والے کی طرح ہے، جو درمیان والا ہے نہ نیچے والوں کی طرح ہے۔ جو درمیان والا ہے نہ اوپر والے کی طرح ہے، جو درمیان والا ہے نہ نیچے والوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ اور بندے کے درمیان کی کلی ہے، رابطے کا کانٹیکٹ نمبر۔ تو جو فرمائیے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے۔ میں نے کہا جی سیکنڈ جو پوزیشن ہے نہ وہ فرسٹ کے برابر ہے اور نہ وہ تھرڈ کے برابر ہے، اس کا ایک الگ اپنا مقام ہے، اس کا ایک الگ اپنا مقام ہے۔ تو جو فرمائیے، نہ اس کی نہ وہ اوپر والے کی طرح ہے نہ وہ نیچے والوں کی طرح ہے۔ اور جو بندہ میرے نبی کو خدا کے ساتھ سمجھے گا وہ غالی ہے، اور جو بندہ میرے نبی کو نیچے والوں کے ساتھ سمجھے گا وہ بھاگی ہے۔ یہ سنیوں کا مقدر ہے، نہ ہم غالیوں میں نہ باغیوں میں۔ اور یہ سنیوں کا مقدر ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں اور نہ ہم باغیوں میں ہیں۔ ہم حضور کا میلاد کرنے والے ہیں، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، حضور کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو، یہ جو تین انگلیاں ہیں نا، یہ اوپر والی جو دو ہیں نا آپس میں ملتی ہیں آرام کے ساتھ، ٹو فیڈیو کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تین انگلیوں کی مثال تھی، یہ اوپر والی جو دو ہیں نا یہ بڑے آرام سے ملتی ہیں، یہ بڑے آرام سے ملتی ہیں۔ اگر نیچے والی کو اوپر والی سے ملنا ہے تو پہلے درمیان والی سے ملے گی۔ اے میرے محبوب، تو میرے خدا سے ڈائریکٹ مل سکتا ہے، تو میرے خدا سے ڈائریکٹ مل سکتا ہے، جب چاہے مل سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہیں ملے گا خدا سے نہیں ملے گا۔